ناظرین سوچئے ذرا، جب رات کے سناٹے میں انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ ستارے کس نے لگائے؟ یہ زندگی کیوں ملی؟ اور سب سے پرانا سوال، کیا خدا واقعی موجود ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں ناظرین، یہ سوال انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوا، لیکن جب یہی سوال ایک اسٹیج پر ایک مشہور شخصیت کے منہ سے پوری دنیا کے سامنے اٹھتا ہے تو پھر یہ صرف سوال نہیں رہتا، یہ ڈیبیٹ بن جاتا ہے، پھر یہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا کرتا ہے۔ ریسنٹلی بالکل ایسا ہی ہوا۔ Does God exist؟ ایک ڈیبیٹ ہوئی جس کا ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، اور اس ایک سوال نے لاکھوں لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے یقین، اپنے شک اور اپنی سوچ پر دوبارہ غور کریں۔ ناظرین، اس ڈیبیٹ کے ایک سائٹ پر تھے انڈیا کے مشہور شاعر جاوید اختر صاحب۔ جاوید اختر صاحب نے کھلم کھلا یہ کہا کہ وہ خدا کے کانسیپٹ پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے لیے خدا کا کانسیپٹ ایموشنل تسلی ہو سکتا ہے لیکن لاجیکلی ریئلٹی نہیں۔ ڈیبیٹ کے دوسری سائٹ پر تھے مفتی شمائل ندوی صاحب، جو کہ اسلامک اسکولر اور تھنکرز میں سے ہیں، جو خدا کے وجود کو صرف ریلیجن کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل، موریلٹی اور کائنات کے نظام کی بنیاد پر ایکسپلین کر رہے تھے۔ یعنی یہ ڈیبیٹ صرف ایمان اور کفر کی نہیں تھی بلکہ یہ ڈیبیٹ تھی دو مختلف سوچوں کی۔ ناظرین، جاوید اختر کا نام جب بھی آتا ہے تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا وہ پہلے مسلم تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے رہا۔ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اسلام صرف مذہب نہیں، کلچر کا حصہ بھی تھا۔ لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی، ان کے ذہن میں سوال بڑھتے گئے۔ ان کے اپنے بیانات کے مطابق انہوں نے ریلیجن کو لاجیکلی انالائز کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے ان کا یقین شک میں بدلتا گیا۔ آج وہ اپنے آپ کو اوپنلی ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خدا کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ انہیں خدا کا کوئی کنونسنگ پروف نہیں ملا۔ ڈیبیٹ کے دوران جاوید اختر صاحب کا سب سے اسٹرانگ آرگیومنٹ یہی تھا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو پھر اتنی جنگ، اتنا ظلم اور اتنے بے گناہ لوگوں کی موت کیوں ہوتی؟ یہ سوال نیا نہیں ناظرین، لیکن ہمیشہ دل کو چھو جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مولانا شمائل ندوی کا یہ کہنا تھا کہ خدا کا وجود صرف دنیا کے درد سے جج نہیں کیا جا سکتا۔ یونیورس کا اتنا پرفیکٹ نظام، فزکس کے قوانین، موریلٹی کا کانسیپٹ اور انسان کے اندر کا رائٹ اینڈ رانگ، یہ سب بنا کسی ہائر انٹیلیجنس کے کیسے ممکن ہے؟ یہاں ڈیبیٹ سائنس اور ریلیجن کی نہیں تھی، یہاں ڈیبیٹ تھی میننگ آف لائف کی۔ ناظرین، اب یہاں میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں ایز اے مسلم۔ اسلام سوال سے ڈرتا نہیں، اسلام کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو۔ قرآن اندھے یقین کی بات نہیں کرتا، وہ بار بار کہتا ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اسلام کے لیے یقین زبردستی کا نتیجہ نہیں بلکہ سوچ، تلاش اور سمجھ کا نتیجہ ہے۔ اسلام یہ بھی مانتا ہے کہ شک انسان کو آتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ شک پر رک جانا انسان کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ سوال اٹھانا غلط نہیں، لیکن سوال کے بعد تلاش چھوڑ دینا غلط ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیبیٹ اس لیے وائرل ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف خدا کا سوال نہیں، یہ انسان کے دکھ، اس کے ڈر اور اس کی امید کا سوال ہے۔ کچھ لوگ خدا کو اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت درد دیکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ خدا کو اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت سہارا پایا ہوتا ہے۔ یعنی سوال ایک ہے لیکن کہانی ہر انسان کی مختلف ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد نہ کسی کو نیچا دکھانا تھا، نہ کسی کو زبردستی کنونس کرنا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس سوال کو شور شرابے کے بغیر سن سکیں۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ سوال پوچھنا جرم نہیں، لیکن اس سوال سے بھاگ جانا انسان کو کبھی سکون نہیں دیتا۔ شاید یقین ایک جملے کا نام نہیں، شاید یقین ایک ایماندار اور مکمل تلاش کا نام ہے۔ ناظرین، شاید ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر رک کر یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ سب بس اتفاق ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہے؟ کچھ لوگ اس سوال کا جواب انکار میں ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس سوال کا جواب یقین میں۔ لیکن ایک بات طے ہے، یہ سوال صرف خدا کے ہونے کا نہیں، یہ سوال انسان کے ہونے کا بھی ہے، کیونکہ جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں اصل میں ہم اپنے مقصد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یقین زبردستی کا فیصلہ نہیں، یقین ایک سفر ہے، ایک ایماندار تلاش کا سفر، اور شاید جواب اسی سفر میں چھپا ہوتا ہے۔ سوچئے، سوال سے گھبرائیے مت، کیونکہ کچھ سوال ہمیں دور نہیں لے جاتے بلکہ ہمیں گھر لے آتے ہیں۔